دن کی بات ہے، ایک لڑکا ہمارے پاس آتا ہے، مطلب جوان لڑکے کالج میں پڑھنے والے. اس نے موبائل جو ہے دکھا کے، ایک بار اور ایسا ہوا تھا، وہ موبائل ہمیں دکھا کے بول رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں سب کچھ چھوڑ کے اس بیماری سے میں کیسے بچ سکتا ہوں. اور ایسے کر کے مطلب ہمارے سامنے پھینکا موبائل کہ اس سے بچنا سکھا دو، یہ مصیبت چھوٹتی نہیں مجھ سے، پوری پوری رات چلی جاتی ہے اسی میں ہی، اور بس وہی دیکھنا دکھانا سب. اس میں کیا ہے موبائل میں؟ وہی سب چیزیں ہیں، یعنی گناہ کی چیزیں. وہ اگلا خود بول رہا ہے، وہ لڑکا بیچارہ آتا ہے وہ کبھی کبھی. تو اب یہ ہے مطلب بات کہ پتہ ہے سب کچھ، لیکن یہ بتائیں چھوٹے کس طرح. تو ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بھی طریقہ بتلایا کہ یہ کہاں سے آیا. یعنی دین میں پکا پن، دین میں پختگی، دین میں چلنے کا دائیا اور جذبہ، اور یہ کہ اس کے حکموں کو ماننے کی عادت، یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلموں، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو. پہلا کام تو یہ بتایا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل میں بیٹھا لو. اللہ کا خوف دل میں بیٹھا لو، یعنی انسان کو کون سی بات ابھار سکتی ہے؟ یا تو محبت یا خوف. یہ دو چیزیں ہیں، کسی کام کے کرنے سے یا کسی کام کے رکنے سے. نماز پڑھنے کے لیے کون سی چیز کسی کو ابھار سکتی ہے؟ کہ اسے اللہ سے محبت ہو گئی، اسے نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، اس کا دل لگتا ہے، اسے لت لگ گئی نماز پڑھنے کی، تو اس کو وہ محبت اور وہ لت اسے نماز کے لیے ابھار سکتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جائے گا صبح. ایک تو یہ چیز ہے. یا پھر پتا جی کا ڈنڈا، صبح صبح ڈیڈی جی جوتا چپل لے کے کھڑے ہیں تو یہ ڈر اٹھا دے گا صبح صبح کہ بھیا نہیں اٹھے تو دھڑام سے ایک تھپڑ یا ایک چپل لگ جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کسی کام کے کرنے کا بھی اور روکنے کا بھی مادہ رکھتی ہیں، یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، اللہ سے ڈر کے چلو. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پر، جب کوئی اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، حکموں کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات نہ ماننا. جیسے ابو پاپا، ان کی جب تک بات مان رہے ہو تو بیٹا ٹافی بھی آ رہی ہے، چاکلیٹ بھی آ رہی ہے، آئس کریم بھی آ رہی ہے، سائیکل بھی آ رہی ہے، سارے شوق پورے ہو رہے ہیں. لیکن جس دن ان کی بات ماننا بند کر دو گے تو پھر چپل بھی آ رہا ہے، پھر ڈنڈا بھی آ رہا ہے، پھر جھڑکی بھی آ رہی ہے، ڈانٹ بھی آ رہی ہے، پھٹکار بھی آ رہی ہے، تھپڑ بھی آ رہا ہے. بس یہی والا حال ہے. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. ساری نعمتیں اللہ نے پہلے سے ہی پرووائڈ کر دی. انسان دنیا میں بعد میں آ رہا ہے، اس کی پیدائش اور برتھ بعد میں ہو رہا ہے. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں ہوا کا نظام رکھ دیا کہ ہوا ہے، تم آؤ گے تمہیں آکسیجن سپلائی ملے گی. پانی رکھ دیا ہے، پانی ہے، آؤ گے پینے کو ملے گا. کھانے کا انتظام ماں کے جسم میں رکھ دیا ہے، جب تک وہاں پر ہو وہاں سے ملے گا. باہر آؤ گے، ہم نے رزق لکھ دیا تمہاری تقدیر میں، باہر آگے تمہارے حصے کا ملتا رہے گا تمہیں. بدن، ہاتھ، کھاؤ گے کس طرح، پیو گے کس طرح، چلو کس طرح، اللہ نے ساری چیزیں پرووائڈ کر دی. یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ اللہ نے پیر دے دیے، ہاتھ دے دیے، آنکھیں دے دی، سب کو دے دیا کہ یہ لو. پہلے ہی ایڈوانس. ابھی تو کوئی ہم نے اپنی طرف سے محبت کا ثبوت نہیں دیا، لیکن اللہ نے پہلے یہ ساری چیزیں رکھ دی، دے دی. اب اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندہ بھی وفا کرے. جب ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو تم بھی ہماری بات مان کر چلو. اور وہ ایسی باتیں منوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایسی باتیں منوانا چاہتا ہے، اس کا فائدہ بھی پھر ہمیں ملے گا. جیسے پاپا بول رہے ہیں، ڈیڈی بول رہے ہیں، امی بول رہی ہیں کہ بیٹا ایسا کرو،